ہے اس میں بتا دو. محترم بھائیوں اور بہنوں، جو میری گفتگو ہے وہ ہمارے اسلامی لیڈرشپ کے تعلق سے اور ورکر اور لیڈر کے درمیان جو رشتہ ہے اس کے تعلق سے اور اس پروسیس کے تعلق سے جس پروسیس میں ایک ورکر جو ہے لیڈرشپ کے رول پر آتا ہے. میں چند باتیں تمہیداً آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. دراصل ابھی جو گفتگو ہو رہی تھی دو تین باتیں اس کی بھی ایسی ہے کہ میں تھوڑی سی وضاحت کروں تو اچھا ہوگا. یہ جو طریقہ کار کے سلسلے میں ابھی جو آخری جو بات آپ لوگ سن رہے تھے اس میں جو تعمیری اور پرامن طریقے سے جماعت اپنا کام کرے گی یہ بہت معنی خیز جملہ ہے اور بہت ہی امپورٹنٹ جملہ ہے. اور جو ہم نے دستور میں اس کو لکھا ہے اس کے ذریعے سے جماعت جو ہے بہت سیف ہے اس ایک سینٹنس کی وجہ سے کہ ہم لوگ جماعت اسلامی کا کام ہندوستان میں جو اقامت دین کا کام جو کر رہے ہیں وہ تعمیری کریں گے یعنی کنسٹرکٹیو کریں گے. ڈسٹرکٹیو کوئی ایکٹیویٹی ہم انڈیا میں نہیں کریں گے اور پرامن طریقے سے کریں گے، پیسفل طریقے سے کریں گے. کوئی نان پیسفل طریقے سے جو ہے ہم اقامت دین کا کام ہندوستان میں نہیں کریں گے. آپ لوگوں کو شاید پتا ہوگا سونی سوراب جی جب جماعت اسلامی کے جب بابری مسجد کی شہادت پہ اس وقت بیان لگا تھا اور یہ دستور کو چیلنج کیا تھا کسی نے سپریم کورٹ میں تو جماعت کی طرف سے سونی سوراب جی جو ہے وہ اس نے اس کی وکالت کی تھی، ریپرزینٹ کیا تھا. تو وہاں یہ جو دو ہماری طریقہ کار کی جو ہے اس پر سپریم کورٹ کے جج کا جو کمنٹ تھا then why you banned this organization. وہ اپنے کنسٹیٹیوشن میں بھی لکھتی ہے اس بات کو کہ وہ کوئی ڈسٹرکٹیو ایکٹیویٹی نہیں کرے گی اور وہ پرامن طریقے سے کام کرے گی، پیسفل طریقے سے کرے گی. اس میں یہ جو ہے جب ہم لوگ دستور کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہسٹوریکل پرسپیکٹیو میں اس کو مطالعہ کریں گے تو میں سمجھتا ہوں بہت اچھے سے ہم لوگوں کو سمجھ میں آئے گا اس کا ریلیونس کیا ہے. اور اگر ریلیونس کے ساتھ ہم لوگ دستور کی مختلف شیخ کو گفتگو کریں گے تو انشاءاللہ باتیں بہت اچھے سے سمجھ میں آئے گی. چلیے میں اپنی ٹاپک کی طرف آتا ہوں. میری جو گفتگو ہے فرام ورکر ٹو لیڈر ٹو اسلامک کنسیپٹ، یہ جو گفتگو ہے اس کا بھی ایک پرسپیکٹیو ہے. وہ یہ ہے کہ موجودہ دور میں مسلمانوں کو اور اسلام کو جو لوگ ریپرزینٹ کر رہے ہیں، جو دینی تحریکات کو جو لوگ لیڈرشپ پہ فائز ہیں اور جو مسلمانوں کے لیڈر کہلائے جاتے ہیں اور جو آرگنائزیشن جن پروسیس کے تھرو ان لوگوں کو لیڈر بناتی ہے اس میں کہیں نہ کہیں مس الائنمنٹ ہے اور ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ پروسیس کو سمجھ نہیں پاتے. اس کے نتیجے میں ہسٹوریکل بلنڈرز ہو جاتے ہیں اور کئی مرتبہ ہم جو ہے دین کے اس مزاج کو نہیں سمجھ پاتے جو لیڈرشپ کے تعلق سے اور اسلامک ورکر کے تعلق سے ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس تحریک کا لیڈر، اس دین کو چلانے والی کسی جماعت کا لیڈر یا اس قوم کا لیڈر پیراشوٹ سے نہیں آتا. کوئی اوپر سے کہیں سے اچانک جو ہے وہ کسی کو لیڈرشپ نہیں دی جاتی، یہ ورکر سے لیڈر بنتا ہے. اور یہ سب سے پہلی اور بہت بنیادی بات ہے، بیسک بات ہے اس دین کے لیے جو لوگ کام کرتے ہیں، جو لوگ اس کے کارکن ہوتے ہیں، جو لوگ اس کے ممبر ہوتے ہیں، جو لوگ اس تحریک کا حصہ ہوتے ہیں، وہ جو جدوجہد کرتے ہیں فیلڈ میں اور جو اپنا ایک لمبا عرصہ اس تحریک کے لیے لگاتے ہیں، اس دین کے لیے لگاتے ہیں،
وہی لوگ اس پروسیس کے ذریعے سے آگے چل کے اس تحریک کے قائد بنتے ہیں۔ یہ بات بہت بنیادی ہے۔ ہم لوگ جن کو اسلامی ورکر کہتے ہیں، اگر ہم سب لوگ اپنے آپ کو اسلامی ورکر کی فہرست میں شامل کرتے ہیں، یہ بھی ایک ایسا سوال ہے جو کبھی کبھی ہم لوگ اپنے آپ سے وہ سوال کرتے ہیں کہ ریئلی میں اپنے آپ کو اسلامک ورکر سمجھتا ہوں؟ کیا میں اپنے خیال میں اپنے آپ کو اسلامی ورکر کے حیثیت سے دیکھتا ہوں کہ نہیں دیکھتا ہوں؟ یا ہے کہ میں صرف ایک لسنر ہوں، آ کے بیٹھتا ہوں، کچھ دینی محفلوں میں کچھ باتیں سنتا ہوں، سن کے چلا جاتا ہوں؟ یہ جو ہے ایک بڑا سوال ہے جو ہم سب لوگوں کو، آپ سب لوگوں کو اس کا جواب تلاش کر لینا چاہیے۔ اگر میں اپنے آپ کو اسلامک ورکر کہتا ہوں اور اس فہرست میں اپنے آپ کو کاؤنٹ کرتا ہوں تو آپ کا وہ پروسیس جو ہے وہ اسٹارٹ ہو جائے گا۔ لیکن اگر میں یا ہم سب لوگوں میں سے کوئی اپنے آپ کو اسلامک ورکر کے لسٹ میں ابھی تک کے مینٹلی انرول نہیں کیا ہے، وہ پروسیس سے اسٹارٹ نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ جب ہم لوگوں کو حشر کے میدان میں اٹھائے، جب ہم سے سوال و جواب کیا جائے گا، تو وہاں دو ہی لسٹ ہے، ایک لسٹ حزب اللہ والی ہے اور ایک لسٹ حزب الشیطان والی ہے۔ اور اگر میں اللہ کی پارٹی والے لسٹ میں اپنے آپ کو انرول کرنے کے لیے مینٹلی تیار نہیں ہوں تو وہاں میں کیا جواب دوں گا، وہاں میرا انرولمنٹ کس لسٹ میں ہوگا؟ یہ بھی سوال کا جواب ہم کو اپنے دماغ میں بٹھا لینا چاہیے۔ اگلی بات یہ ہے کہ جب میں اسلامک ورکر اپنے آپ کو کہتا ہوں تو اس میں جو فرسٹ تھنگ فرسٹ ہے، جو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ میں اسلام کا کام یا دین کا کام کیوں کرنا چاہتا ہوں، میری نیت کیا ہے؟ سب سے پہلی بنیادی چیز ہے، کس بنیاد میں کیوں آخر یہ جو ہے وہ اس لیے کہ میرے کوئی دوست مجھ کو جماعت کے اجتماع میں انوائٹ کرتے ہیں اس لیے میں جاتا ہوں، میں جو ہے درس قرآن دینے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں اس لیے دینے کھڑا ہوتا ہوں کہ میرا نام لسٹ میں آیا ہے اور مجھ کو آج درس کی تیاری کرنا ہے اور سب کے سامنے جو ہے پریزنٹیشن دینا ہے اس لیے میں درس دینے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، یا یہ کہ مجھے لوگ کہیں کہ میں نے اچھی تقریر کی یہ سننے کے لیے میں تقریر کرنے کھڑا ہوتا ہوں۔ بھائیوں، جو سب سے پہلی چیز جس کا ہم کو جواب تلاش کرنا چاہیے اور جو سب سے بنیادی چیز ہے کہ ہم اپنی نیت کو ٹٹولیں کہ ہم جو ہے اسلامی ورکر کیوں ہیں۔ ابھی ہمارے دستور کی بات آئی کہ رضا الہی کا حصول، یہ جو ہے ہمارا مضمون ہے تحریک کا، جو الٹیمیٹ گول یہ ہے اقامت دین کے ذریعے سے جو چیز ہم اینڈ میں حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ تو اگر میں اسلامی ورکر اس لیے ہوں کہ میں اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہوں، رضا الہی میرا حتمی ایم ہے، تو پھر جو ہے میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ میں اخلاص کے ساتھ جو اس تحریک کا ورکر ہوں۔ کوئی نمود و نمائش، کوئی دوسروں کو دکھانے کے لیے کسی دوسرے نے مجھے سرٹیفیکیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ I am myself certifying myself۔ اور یہ پہلا سرٹیفیکیشن ضروری ہے۔ ورکر ہونے کی حیثیت سے، اسلامی ورکر ہونے کی حیثیت سے ہم اپنی نیتوں کو پہلی سیٹنگ پہ کریکٹ کر لیں، اور اگر کہیں اس پہ تھوڑا بہت بھی ڈیویشن پایا جاتا ہے تو امیڈیٹلی اس کو ریکٹیفائی کر لیں کہ بھائی میں جو بھی کام کر رہا ہوں تو اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ اور یقین مانیے اگر ہم سب لوگ یہ عزم اور حوصلہ رکھتے ہیں اور یہ نیت کے اندر کلیئرٹی آ جاتی ہے تو پھر آپ کو آخری سانس تک کے کوئی بھی اس کام سے باز نہیں رکھ سکتا۔ کوئی چیز آپ کے کسی کے کوئی چیز ایسی نہیں آئے گی جس کے ذریعے سے ہم لوگ ڈیریل ہو جائیں گے اس کام سے، پھر آخری سانس تک کرتے رہیں گے یہ کام۔ اس لیے کہ ہم لوگ لائف ٹائم ورکر ہوتے ہیں۔ اسلامک ورکر جو ہے وہ آخری سانس تک کا ورکر ہوتا ہے۔
وہ کوئی کیجول ورکر نہیں ہے، وہ 1 مہینے کے لیے اور 1 سال کے لیے اور بحرین کی زندگی میں ہے اور انڈیا کی زندگی میں نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا اس کا۔ اس نے ایک بار انرول کر لیا خلاص، اس نے اللہ سے وعدہ کر لیا، اس نے اللہ کو کے ساتھ کمٹمنٹ کر لیا کہ تیرے دین کی سرفرازی کے لیے اب میرے پاس جو کچھ ہے میں لگاؤں۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے کنسپٹ کلیئر ہونا چاہیے۔ اگر اس کے کنسپٹ کلیئر نہیں ہے تو وہ اسلامی ورکر بظاہر تو لوگوں کے سامنے اسلامی ورکر نظر آئے گا، لیکن کئی مرتبہ جو ہے وہ بلنڈرز کر رہے ہیں۔ بہت بنیادی ضرورت ہے اس بات کی کہ ہمیں جو ہے توحید، رسالت، آخرت، ہمارے زندگی کا مقصد اور نصب العین، قرآن کا بیسک پیغام، رسول کے اس دنیا میں آنے کا مقصد، بیسک کنسپٹ ہمارے ذہن میں بہت واضح اور کلیئر ہونا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں اپنی دعوت کا آغاز کرتے ہیں تو 13 سال تک مکہ میں صرف کنسپٹ کو کلیئر کیا گیا۔ آپ لوگوں کو شاید پتا ہے نماز فرض ہوئی، زکوٰۃ فرض ہوا، یہ سب مدینہ میں آنے کے بعد ہوا۔ 13 سال یہ سب نہیں کہا گیا کیا حلال ہے کیا حرام ہے، یہ کرو وہ کرو، یہ سب نہیں، صرف جو لوگ اس دین میں شامل ہوئے تھے ان کے کنسپٹ کو کلیئر کیا گیا۔ بھائیوں، ہم لوگ بھی جو استعمال رکھتے ہیں، جو کچھ بھی پروسیس میں ہم لوگ آتے ہیں، اتنا پڑھایا جاتا ہے، یہ لٹریچر پڑھا رہے ہیں، درس سنا رہے ہیں، بیسک کنسپٹ کو کلیئر کیا جاتا ہے۔ اگر کنسپٹ کلیئر ہے تو ہم لوگ حقیقت میں ایک اسلامی ورکر ہونے کی حیثیت سے وہ ذمہ داری کو صحیح سے ادا کر پائیں گے، ادروائز ہم وہ ذمہ داری کو صحیح سے ادا نہیں کر پائیں گے۔ پھر اس کے بعد یہ کہ ہمیں فیلڈ میں اتارا جاتا ہے، اسلامی ورکر کو فیلڈ میں کام کرنا پڑتا ہے، اس کو جا کے لوگوں کو بلانا پڑتا ہے، اس کو لوگوں کے مسئلے حل کرنے کے لیے جانا پڑتا ہے، سوسائٹی اور سماج کے ایشوز میں اسے جو ہے حصہ لینا پڑتا ہے، لوگوں کی ضرورتوں پر کھڑے ہو کر ان کی مدد کرنا پڑتی ہے۔ ایک داعی اگر صرف وائز بن جائے، ایک بہت ہی بھونڈا تصور ہے اسلامی ورکر کا اور داعی کا، جس میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو اسٹیج پہ کھڑے ہو کے یا ممبر پہ کھڑے ہو کے خالی جو وعظ و نصیحت کا کام کرتا ہے وہ داعی ہے، باقی جو فیلڈ میں کام کر رہا ہے وہ داعی دین نہیں ہے۔ صرف وائز کو داعی سمجھ لینا یہ ہماری کم فہمی ہے، اور نائدر ہم سب لوگ جو ہے اس دین کے ورکر اس لیے نہیں بنے کہ ہم لوگ صرف تقریر کرنے والے بنے، بلکہ ہم لوگ فیلڈ میں اترتے ہیں اور کام کرتے ہیں۔ اور اسی لیے ان ورکر کو کچے پکے ورکر کہا جاتا ہے جو فیلڈ میں کام نہیں کرتے، صرف کتاب پڑھتے ہیں اور آتے ہیں اور درس دیتے ہیں، درس سنتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اور ان کا پروسیس جو ہے وہ تربیت کا وہ ادھورا رہ جاتا ہے، ان کی تربیت کے پروسیس میں خامیاں رہ جاتی ہیں، اس لیے کہ وہ انسانوں سے جڑ نہیں پاتے، اس سماج اور سوسائٹی سے جڑ نہیں پاتے جس بات کی دعوت کو وہ کلیم کر رہے ہیں، جس کا عہد کر رہے ہیں، جس کو وہ لوگوں تک کے سنانا چاہتے ہیں۔ وہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ایک ایسی ایکسرسائز ہے جو اکیڈمک ایکسرسائز تک اپنے آپ کو رکھنا چاہتے ہیں۔ It's as good as he has taken admission in the university and he is doing a course. اس 50 اور 60 سال ہونے تک کہ وہ یونیورسٹی سے اس کا ڈسچارج ہی نہیں ہو رہا ہے، خالی پڑھ ہی رہا ہے بس، وہ سوسائٹی میں اپنی دعوت کو لے کے نہیں جا رہا ہے، فیلڈ میں کام نہیں کرے گا، وہ پروسیس لیڈرشپ کے پروسیس میں آئے گا نہیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ اس میں کنسسٹنسی چاہیے، 1 مہینہ ایکٹیو ہے، 1 مہینہ غائب ہو گیا، 1 سال ایکٹیو ہے، 1 سال ان ایکٹیو ہو گیا۔ بھئی 1 سال تو اس کو دین کا کام کرنے کے تعلق سے بہت جذبہ جوش تھا، اس کو لگتا تھا کہ یہ دین کا کام ہونا چاہیے، وہ کام کر رہا تھا، اور اچانک ایسا کیا ہو جاتا ہے کہ اگلے سال وہ غائب ہو جاتا ہے، سین سے ہی غائب ہے۔
تو یہ جو انکنسسٹنسی ہے نا کام کی، یہ اس بات کی کو درشاتی ہے کہ اس نے اس مقصد کو ہی صحیح سے سمجھ نہیں پایا ہے، اس نے اپنے لائف کا مشن کو بنایا نہیں ہے ابھی تک، اور وہ ایک کلب کی ممبرشپ کی حیثیت سے جو ہے اس کو دیکھ رہا ہے، جس میں یہ میں نے کہا یہ سال کا میں نے ممبرشپ کا پیسہ بھر دیا ہوں تو جا رہا ہوں، اگلے سال نہیں بھرا تو نہیں جا رہا۔ تو بھائیوں، اسلامی ورکر انکنسسٹنس نہیں ہوتا ہے، ایبسولوٹلی امپاسبل بات ہے کہ کوئی اسلامی ورکر بھی ہے اور وہ انکنسسٹنٹ ہے، کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا ہے، کبھی کام کرتا ہے کبھی نہیں کرتا ہے، غائب ہو جاتا ہے سین سے ہی، امپاسبل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو دعوت دی مکہ میں، اور مکہ میں جن لوگوں نے دعوت کو قبول کیا، اس میں سے کوئی ایسا نہیں ملے گا آپ کو جو اس اسٹرگل میں اپنے آپ کو جس نے شامل نہ کیا ہو اور ایک لمحے کے لیے بھی اس جدوجہد سے اپنے آپ کو بچایا ہو، امپاسبل ہے۔ پھر اگلی بات یہ کہ یہ جو کام ہے نا، یہ کام قربانی چاہتا ہے، یہ کام قربانی چاہتا ہے، اور بار بار ایسی سچویشنز اللہ تعالیٰ اسلامی ورکر کے سامنے لے کر آتا ہے جہاں پر اس کو کچھ نہ کچھ اپنا قربان کرنا پڑتا ہے، اور ایسا نہیں کہ ایک بار ہی آتا ہے، کہ اس کے پورے سفر کے دوران اگر اس نے 20 سال اسلامی ورکر کا کام کیا ہے، 30 سال سے جڑا ہوا ہے، 20 سال سے جڑا ہوا ہے، 50 سال سے جڑا ہوا ہے، بار بار اللہ تعالیٰ اس کا امتحان لیتا رہتا ہے، اس کو قربانیاں دینا پڑتی ہیں، کبھی اسے وقت کی قربانی دینا پڑتی ہے، کبھی اسے اپنے ٹیلنٹ کی قربانیاں دینا پڑتی ہیں، کبھی اسے اپنے خواہشات اور اپنی پسند کی قربانیاں دینا پڑتی ہے، اس کے پسند کے برخلاف فیصلے ہو جاتے ہیں، اس کی خواہشات کسی ایک طریقے کے کام کرنے کی ہوتی ہے، لازم اس کو کوئی دوسرا کام سونپ دیتا ہے۔ کئی مرتبہ وہ تھکا ہوتا ہے، اس کے پاس بہت سارے دوسرے فیملی انگیجمنٹ ہوتے ہیں، اور اس کو وہ سب پیچھے چھوڑ کے جو ہے وہ دین کے کام کے لیے اپنا اس فیملی کے بہت سارے کمٹمنٹس کو تیاگ دینا پڑتا ہے، اس کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ اس کو اچھا نہیں لگتا گھر میں جا کے بچوں کے درمیان کھیلنے کے لیے، اس کو اچھا نہیں لگتا کہ جا کے جو ہے ویکینڈز کے اوپر ٹرالی لے کے شاپنگ کرنے کے لیے اور کسی پارک میں جا کے بیٹھنے کے لیے، سب کو اچھا لگتا ہے، لیکن کئی مرتبہ یہ کال آتا ہے اور ایک اسلامی ورکر کو جو ہے اپنی ایوننگ ویکینڈ کی ایوننگ دینا پڑتی ہے، وہ قربانی دیتا ہے نا وہ، اور یہ کنسسٹنٹلی اس کے ساتھ وہ قربانیوں کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، جاب چلا جاتا ہے، جیل میں چلا جاتا ہے، پولیس کے ڈنڈے کھاتا ہے، باطل کی ہٹ لسٹ میں آ جاتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے نا۔ تو یہ تو ہم لوگ تو ہلکے پھلکے میں پریشان ہو جاتے ہیں، اگر ریئل کمٹمنٹ کے ساتھ ریئل اسلامک ورکر بن کے ہم سوسائٹی اور سماج میں کام کرنا شروع کریں تو قربانیاں ذرا زیادہ بڑھ جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے درجوں کو اسی کے ساتھ ساتھ بلند کرتا چلا جاتا ہے۔ تو بھائیوں، ایک شخص جب کسی صالح اجتماعیت کا حصہ بنتا ہے اور شعوری حیثیت سے دین کا کام کرنا شروع کرتا ہے، اور وہ ایک لمبے پیریڈ تک کے اس کام کو انجام دیتا ہے، تب اللہ تعالیٰ جو ہے اسے ان میں سے کچھ لوگوں کو جو ہے وہ قیادت کے منصب پر لے جاتے ہیں، ان کو لیڈرشپ کے پوزیشن پر لے آتے ہیں، وہ قوم کی لیڈرشپ کی پوزیشن پہ آتے ہیں، وہ دینی جماعتوں کی لیڈرشپ کی پوزیشن میں آتے ہیں، اور وہ کمیونٹی کو لیڈرشپ کی پوزیشن میں آتے ہیں، اور پھر وہاں ایک نیا سلسلہ شروع ہوتا ہے آزمائش کا۔ اور ہم میں سے بہت سارے لوگ، آپ لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں، اس کے این پاسبلٹی پائی جاتی ہے کہ آپ میں سے 2 سے 4 لوگ انشاءاللہ ضرور اگلے 10 سال اور 15 سال کے بعد دینی جماعت کے مختلف پوزیشنز پر ہوں گے، کوئی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہوں گے، کوئی سٹی لیول پر جو ہے کوئی پوزیشن پہ ذمہ داری ادا کرے گا، کوئی سینٹرل لیول پہ ادا کرے گا،
کوئی اور کسی فیلڈ میں جو ہے دین کے کسی فیلڈ میں اپنے آپ کو جو ہے وہ لوگوں کو لیڈ کرے گا، اس کی پروبیبلٹی بہت زیادہ ہے، کیونکہ یہی گراؤنڈ ہے جہاں سے ہم لوگ سیکھتے ہیں اور پروسیس کے ساتھ آگے بڑھتے بڑھتے ہم لوگ جو ہے وہ اسلامی لیڈرشپ تک کے پہنچتے ہیں۔ لیکن بہت بڑا چیلنج ہے کہ جب ہم وہاں پہنچے تو وہ جو ہمارا جو اندر کا ورکر ہے وہ زندہ رہے، بہت بڑا چیلنج ہے۔ ہمارے اندر کا ورکر اس وقت بھی ہم کو اندر سے جو ہے وہ آواز دے۔ کیا ہوا تھا؟ سیدنا عمر جب خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تھے منبر میں، حضرت عمر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں آپ نے وہ اسٹرگل کا حصہ رہے، مدینہ میں اس پورے اسٹرگل کا حصہ رہے، شانہ بشانہ رہے، ہر جنگ میں شریک رہے، ہر حال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ جب آپ کو خلافت ملی اور جب آپ خلیفہ بن گئے، جب مسجد نبوی کے منبر پر آپ کھڑے رہ کے خطبہ دیتے تو دنیا کے 5 کانٹیننٹ تک کے لوگ جو ہے وہ آپ کی باتوں کو اس وقت سنا کرتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے۔ Almost 1/3 of the world جو ہے وہ حضرت عمر کی بات اور ان کے فیصلے کو سنتا تھا اور ان سے ڈرتا تھا۔ تو ایک مرتبہ آپ خطبہ دیتے دیتے اچانک جو ہے وہ نیچے اتر جاتے ہیں ممبر سے اور کہتے ہیں، اپنے آپ سے کہتے ہیں، عمر تو بھول گیا تو بکری چلاتا تھا۔ اے عمر تو بھول گیا تو بکری چلاتا تھا، تیری کیا حیثیت تھی؟ اور پھر واپس آ کے خطبہ دینا شروع کرتے ہیں، اپنے آپ کو یاد دلاتے ہیں کہ he was a worker۔ اللہ نے ان کو جو ہے وہ اس مقام تک پہنچایا ہے۔ تو جو اسلامی لیڈر ہوتا ہے وہ always worker ہوتا ہے، وہ لائف ٹائم ورکر ہوتا ہے، چاہے اس کو کوئی بڑی سے بڑی پوزیشن مل جائے۔ دوسری بات یہ کہ جب اس سے لیڈرشپ لی جاتی ہے، کسی بھی لیول کی لیڈرشپ واپس لی جاتی ہے تو واپس اسی اسپرٹ کے ساتھ جس اسپرٹ سے وہ لیڈرشپ کے فرائض انجام دیتا تھا، واپس آ کے ورکر کی چیئر پہ بیٹھ کے وہی اسپرٹ کے ساتھ واپس سے کام کرتا ہے۔ کیا ہوا تھا خالد بن ولید کے ساتھ؟ سیدنا عمر نے ان کو سپہ سالار کی پوزیشن سے سبکدوش کیا اور کہا واپس آ جاؤ۔ ایک جنگوں کا بڑا سلسلہ تھا، خالد بن ولید جہاں اسلامی قافلے کو لے کے جاتے تھے وہاں فتوحات ہوتی تھی، ان کا نام تھا، ان کا برانڈ تھا وننگ، وہ جہاں جاتے وہاں اسلامی فتوحات مسلمانوں کے قسمت بنتی تھی۔ حضرت عمر نے فیصلہ کیا کہ now you are no more a سپہ سالار، you are not a commander in chief, come back۔ ایک فوجی کی حیثیت سے تم کو کام کرنا پڑے گا۔ And he took it. He came back۔ جیت رہی تھی فوج، دوسرے کو کمانڈر ان چیف بنا کے بھیج دیا۔ تو یہ جو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ورکر اگر اس کی بیسکس فرسٹ صحیح ہے، اس کی نیت پہلے دن سے صحیح ہے، تو یہ سارے ڈیسیجنز اس کو جو ہے کبھی بھی بھاری نہیں پڑتے۔ اور ہماری تحریک اسلامی کی یہ سب سے بڑی خوبی ہے کہ ہمارے یہاں 4 سال کے لیے امیر جماعت بنایا جاتا ہے، 2 سال کے لیے سٹی کا پریزیڈنٹ بنایا جاتا ہے، 4 سال کے لیے اسٹیٹ کا پریزیڈنٹ بنایا جاتا ہے، اور وہ 4 سال کے بعد الیکشن ہوتا ہے اور اس کے بعد لوگ دوسرے کو بنا دیتے ہیں، 8 سال کے بعد دوسرے کو بنا دیتے ہیں، اور وہ واپس سے آ کے جو ہے وہ فالوور کی چیئر میں بیٹھ جاتا ہے، اور جس کو وہ پہلے انسٹرکشن دیتا تھا وہ اس کو انسٹرکشن دیتا ہے اور اس کی بات مانتا ہے، اور وہ جو کام بولتا ہے وہ کرتا ہے۔ مجھے یاد ہے اچھے مولانا عبدالرشید عثمانی صاحب مالیگاؤں سے آپ کا تعلق تھا، آپ مہاراشٹر کے امیر حلقہ بنائے گئے تھے اور one of the most beloved امیر حلقہ اسٹیٹ پریزیڈنٹ آف مہاراشٹر۔ when we were very young، ہم لوگ بہت چھوٹے تھے
اور ممبئی میں جماعت کا دفتر ہوا کرتا تھا. آپ جو ہے وہ ون آف دا بیسٹ پرسنالٹی تھے. ہم سب نوجوان ان کے اطراف گھومتے رہتے تھے. 2 ٹرم کے بعد آپ کو جو ہے وہ 2 یا غالباً 3 ٹرم کے بعد مرکز میں مولانا سراج الحسن صاحب نے آپ کو سینٹر میں تربیت کا ذمہ دار بنا کے دلی بلا لیا. اب آپ جو ہے وہ اسٹیٹ سے سینٹرل لیول پہ ذمہ داری کرنے کے لیے چلے گئے. وہاں کچھ سال آپ نے ذمہ داریاں ادا کی, غالباً 1 میقات یا 2 میقات, میقات مطلب 4 سال, 1 ٹرم یا 2 ٹرم. اور اس کے بعد اچانک نئے امیر جماعت کا انتخاب ہوا اور ڈاکٹر عبداللہ انصاری صاحب جو ہے وہ ذمہ دار بنائے گئے دلی میں مرکز میں. آپ نے اپنی ٹیم چینج کر دی اور آپ کو جو ہے وہ تربیت کی ذمہ داری سے دوسرے بلایا. آپ واپس مالیگاؤں آ گئے. مالیگاؤں کے سٹی کا الیکشن ہوا. مالیگاؤں کی سٹی کی جب الیکشن, اب وہ ایک نارمل رکن بن گئے اور سٹی کے رکن ہیں, وہ سٹی میں 15-20 ارکان ہیں. تو وہاں پہ چونکہ اتنے بڑے اسٹیٹ لیول پہ اور مرکز لیول کے ذمہ دار ہیں, تو لوگوں نے احترام کر کے ان کو ذمہ دار نہیں بنا کے کسی اور کو ذمہ دار بنایا. وہ بزرگ کی حیثیت سے وہاں رہنے لگے. پھر اس کے بعد موومنٹ فار پیس اینڈ جسٹس ایک سوشل آرگنائزیشن جماعت نے لانچ کی MPJ کے نام سے, اور اسی دوران مالیگاؤں کی یونٹ نے آپ کو مالیگاؤں یونٹ کا MPJ کا پریزیڈنٹ بنا دیا. آپ کی عمر ہے 70+, اور وہ سوشل آرگنائزیشن ہے. کسانوں میں کام کرنا ہے, جھوپڑے والوں میں کام کرنا ہے, اور راشن دکان کا مسئلہ حل کرنا ہے. جماعت کی سوشل بھی ہے. اب جماعت نے فیصلہ کر دی مالیگاؤں کی, آپ اس کے ذمہ دار بن گئے. انشاءاللہ 5 منٹ میں اپنی گفتگو ختم کروں گا. تو وہ مالیگاؤں کے لوگوں نے ان کو MPJ مالیگاؤں یونٹ کا صدر بنا دیا. اب ایک پونا میں ایک بڑا کیمپ ہو رہا تھا, اور اسٹیج پر جو ہے میں مہاراشٹر MPJ کا پریزیڈنٹ تھا. میں اسٹیج پر بیٹھا اور ہمارا پہلا سیشن شروع ہوا. تو سارا کیڈر جو ہے ہر اسٹیٹ کے سب لوگ آئے اور سب لوگ ہال میں بیٹھنا شروع ہوئے. تو میں دیکھا مولانا نجیب عثمانی صاحب بھی آ کے پیچھے سیٹ پر بیٹھے ہیں. تو میں اٹھ کر جو ہے وہ نیچے ان کو بلانے کے لیے گیا. میں نے کہا آپ ادھر کیسے آ گئے؟ انہوں نے کہا مجھ کو جو ہے وہ ہمارے یونٹ والوں نے MPJ کا ذمہ دار بنایا. تو یہ اسٹیٹ کے پریزیڈنٹ ہے, سب لوکل یونٹ کے ذمہ داروں کی نشست ہے. کہاں گیا؟ مجھے تعجب ہو گیا, یہ کیا بات ہے؟ ایک اتنے بڑے ذمہ دار ہمارے اتنے جنہوں نے ہماری تربیت کی ہے, اور وہ ان کو انہوں نے لوکل یونٹ نے یہ ذمہ داری دے دی. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی مولانا آپ ایک کام کیجیے, اسٹیج پہ آ کے بیٹھیے. ناراض ہو گئے مجھ سے, یہ کیا بات کرتے ہو, ذمہ دار تم ہو, تم جو بولو گے میں سننے کے لیے آیا ہوں. اب سوچیے ایسا ہو سکتا ہے کسی دوسری تحریک کے اندر, کسی دوسری تنظیم میں ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی دوسری آرگنائزیشن میں اس کا تصور بھی کر سکتے ہیں. حسین احمد مدنی صاحب نے جمیعت العلماء کی بنا رکھی. اسد مدنی ان کے لڑکے اس کے بعد جمیعت العلماء کے صدر بنے. ارشد مدنی اور محمود, ارشد مدنی ان کے بھائی اور محمود مدنی ان کے بیٹے, یہ دونوں جو ہے اس وقت لڑائی کر رہے ہیں. ہائی کورٹ میں کیس چل رہا ہے جمیعت العلماء کے اندر کہ وہ اس کا کیئر ٹیکر اس کے بعد کون ہوگا. ندوہ کی یہ ہسٹری ہے, دیوبند کی یہ ہسٹری ہے, جمیعت العلماء کی یہ ہسٹری ہے, تبلیغی جماعت کی ہسٹری ہے.
باپ کے بعد بیٹا ذمہ دار ہے. میں کسی کی تنقید کرنے کے لیے یہاں نہیں کھڑا ہوں، لیکن امت کے اندر لیڈرشپ کو لے کے یہ سارے معاملات ہیں بھائیوں. ایسے نہیں بنائی جاتی لیڈرشپ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد کیا ہوا؟ حضرت ابوبکر بنے، حضرت عمر بنے، حضرت عثمان بنے، حضرت علی بنے. کوئی رشتہ داری والی چیز نہیں تھی. جس نے کمٹ کیا تھا، جو پہلا ورکر تھا، جو فرسٹ ورکر تھا، وہ پہلا خلیفہ بنا. تو یہ جو ہے یہ رسپانسبلٹی کی بات ہے. لیڈرشپ جو ہے وہ کوئی اسلامی لیڈرشپ جو ہے کوئی پوزیشن نہیں ہے، یہ سیکریفائس کی بات. اور ہمیں جو ہے وہ تحریک جو ہے وہ تحریک اسلامی کی خاص بات یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ کوالٹی کی بات کرتے ہیں، کوانٹٹی کی بات نہیں کرتے. ہمارا کیڈر کتنا ہے؟ 8,000 ارکان ہے پورے ہندوستان میں. چاہتے تو 10 لاکھ رکن بنا سکتے تھے، لیکن ہم جو ہے وہ پروسیس سے لوگوں کو کریٹ کرنا چاہتے ہیں. صرف فارم بنانے کی حد تک کے ایکٹیویٹی نہیں کرنا چاہتے ہیں. 10 سال 5 سال 4 سال لوگ جو ہے وہ اس پروسیس میں آتے ہیں، سیکھتے ہیں، سنبھلتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں. احتساب کا سسٹم ہے. آخر میں ایک دو بات کر کے اپنی گفتگو ختم کروں گا کہ یہاں پر جو ہے وہ ذمہ دار موٹیویٹر ہوتا ہے، وہ ڈکٹیٹر نہیں ہوتا. وہ فیسیلیٹیٹر ہوتا ہے، وہ ڈیمانڈر نہیں ہوتا. وہ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے چیزوں کو، وہ ڈیمانڈ نہیں کرتا. وہ محتسب نہیں ہوتا، وہ خود احتساب دینے کے لیے کھڑا ہوتا ہے. کیا ہوا تھا حضرت عمر کے ساتھ؟ ممبر پہ کھڑے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، ایک شخص کھڑا ہو جاتا ہے دیہاتی اور کہتا ہے حضرت عمر تمہاری بات نہیں سنوں گا، خاموش ہو جاؤ جب تک تم میرے سوال کا جواب نہیں دو گے. حضرت عمر کہتے ہیں کیا سوال ہے؟ کہتا ہے تم نے آج کرتا کیسے سلا دیا؟ جو سب کو مال غنیمت میں سے جو کپڑا ڈسٹریبیوٹ ہوا تھا اس میں میرا تو کرتا سلا نہیں، تمہارا کیسے سل گیا؟ حضرت عمر جواب دیتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ ہاؤ ڈیئر یو آسک دس کوسچن، خاموش میری تقریر ختم ہونے کے بعد سوال کرو. اور تمہاری کیا حیثیت ہے تم کھڑے رہ کے ایک امیر المومنین سے سوال کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں میرے بیٹے نے بھی مجھ کو اپنا حصہ دے دیا، ہم دونوں کا مل کے میرا کرتا بن گیا. تو وہ احتساب لینے کی جو کہ ذمہ دار احتساب لیتا ہے، ذمہ دار احتساب دیتا بھی ہے بھائیوں، اور بھری مجلس میں دیتا ہے. آج کون سا اسلامی لیڈر ہے جو ایسا دے سکتا ہے؟ آج کون سا اسلامی لیڈر ہے جو اپنے آپ کو پیش کرتا ہے؟ تو یہ جو ہے یہ لیڈرشپ کا کنسپٹ ہے اور یہ ورکر کا کنسپٹ ہے. اگر یہ کنسپٹ ہمارے ذہن میں کلیئر ہے تو ہم اس تحریک کے ساتھ پوری یکسوئی کے ساتھ رکھ کے کام کر سکیں گے. اور یہ جو پروسیس ہے کام کرنے کا، یہ پروسیس سے ہمیں ایک امید رہے گی کہ اس کے ذریعے سے ہماری شخصیت کا ارتقا ہوگا. ہمارے اندر سے جو شخصیت جو چھپی ہوئی ہے، جس کو اللہ نے ہم کو نعمت کی حیثیت سے دیا ہے، وہ شخصیت اندر سے نکھر کے باہر آئے گی اور وہ سماج اور سوسائٹی کے لیے کارآمد ہوگی، وہ یوزفل ہوگی، وہ فروٹفل ہوگی. اصل تو اسلامی ورکر وہ ہے نا جو سوسائٹی اور سماج کے لیے کام آئے، فائدہ مند ہو. ادروائز تو اسلامی ورکر بولنے میں کیا مطلب ہے کہ نہ اس سے کوئی سماج اور سوسائٹی کو فائدہ ملتا ہے نہ کچھ ہے. وہ ایک پریچر کی حیثیت سے اگر اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو وی آر ناٹ اے پریچر اونلی. تو بھائیو یہ چند باتیں تھی جو اس ٹاپک کے سلسلے میں میرے ذہن میں تھی، میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
है